کون ہے یہ ارطغرل غازی؟ آخر کیوں پوری دنیا یہ ارطغرل غازی کی سیریز دیکھ رہی ہے؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے ترکی میں 2023 میں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے چنگیز خان کی منگولی سینا پوری دنیا میں لوٹ پاٹ کرتی ہوئی مسلمانوں اور کئی یورپ کے بھی ملکوں پر فتح حاصل کر رہی تھی۔ یہ منگول ایسے لوگ تھے جو نہ بچوں اور بوڑھوں یہاں تک کہ عورتوں کو تک نہیں چھوڑتے تھے۔ جب یہ منگول خارجوں کے علاقے سے گزرے تو یہاں پر ایک قبیلہ ہوتا تھا، اس کا نام کائی قبیلہ تھا۔ جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے اس قبیلے سے ڈر کر بھاگ گئے۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں تیسرے نمبر پر ارطغرل غازی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے نام پر ارطغرل غازی کی سیریز بنائی گئی ہے۔ سلجوق کی سلطنت کی شہزادی حلیمہ اور ان کے بھائی کو عیسائیوں نے قید کر لیا تھا اور جنگل کے راستے سے لے جا رہے تھے۔ وہاں پر ارطغرل آ کر انہیں بچا لیتے ہیں اور یہیں سے ارطغرل نامی ایک ایسا طوفان اٹھا جس کو پوری دنیا دیکھتے رہ گئی۔ ایک بار کی بات ہے کہ دریائے فرات کو پار کر کے سلیمان شاہ جا رہے تھے، ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے ارطغرل کو اپنا قبیلے کا سردار بنا لیا، کیوں نہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بہادر شخص اور ذہین ان کے والد کے بعد اور کوئی نہیں تھا۔ اس قبیلے نے ارطغرل کے انڈر میں بہت ترقی کی اور اس قبیلے نے اناطولیا کی طرف رخ کر لیا۔ ارطغرل کے 2 بھائی ان سے الگ ہو گئے جبکہ چھوٹے بھائی ان کے سفر میں ساتھ مل گئے۔ راستے میں ارطغرل نے دیکھا کہ 2 سینائیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں۔ ایک سینا بہت کمزور ہے اور دوسری سینا بہت مضبوط۔ اس وقت ارطغرل نے ہارنے والی سینا کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ جنگ تھی سلجوق اور منگولوں کے بیچ میں، مگر یہ بات کا علم ارطغرل کو نہیں تھا۔ اچانک ارطغرل نے اپنی 404 والی فوج کے ساتھ اس میں مل گئے اور منگولوں کو اس طرح مارا کہ وہ اپنے ہی لوگوں کی لاش میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤالدین کچھ ہی دیر پہلے اپنی شکست منگولوں کے ہاتھوں یقینی سمجھ رہا تھا، مگر ارطغرل کی مدد سے بہت خوش ہوا اور انگورا کے قریب جاگیر عطا کر دی۔ ارطغرل بہت طاقتور بن چکا تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ارطغرل سے ٹکر لے سکے۔ ارطغرل اپنی وفات سے پہلے بہت ہی طاقتور بن چکا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل کے یہاں ایک بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی عثمان تھا جس کے نام پر ترکی کی سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ عثمان بھی اپنے باپ کی طرح بہت ذہین اور بہادر تھا۔ عثمان میں ایک طرف ایمانداری اور دوسری بہادری بہت زیادہ تھی۔ عثمان اپنی طاقت کو اس طرح بڑھاتا گیا کہ کچھ سالوں میں 3 بر اعظم پر سلطنت پھیل گئی اور اس کا نام سلطنت عثمانیہ رکھا گیا۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں تقریباً 40 دیش موجود تھے۔ سارے 40 دیشوں میں یہ اکیلے ہی حکومت تھی۔ یہ سلطنت 1923 تک لگاتار بنی رہی۔ کئی سلطان آئے جنہوں نے اس سلطنت کو قائم رکھا، مگر افسوس 600 سال بعد یہ سلطنت عثمانیہ برائیوں اور کمزوریوں کا شکار ہونے لگی۔ 1923 میں اس سلطنت کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا۔ جب پہلا ورلڈ وار ہوا تو دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف کچھ دیش برطانیہ کے ساتھ آ گئے جن میں امریکہ، روس، فرانس تھے، تو دوسری طرف ترکی کے ساتھ جرمنی اور کچھ اور دیش بھی تھے۔ مگر پھر اس وقت کا ترکی کا آخری سلطان تھا، اس کو سازش کے تحت دیش سے نکال دیا گیا۔ امریکہ، روس، برطانیہ زبردستی ترکی کے سلطان کو پھنسا کر اور اس کو مجبور کیا کہ تم کسی بھی طرح اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہم سے معاہدہ کرو، یعنی ایک سمجھوتا کرو، ورنہ تمہاری سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ان تمام سازشوں کے تحت ایک سمجھوتا کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا جس کا نام لوجان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
ये समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, और सबसे बड़ी घातक शर्त थी वो ये थी कि अब 100 साल तक अपनी ही ज़मीन से तुर्की तेल या पेट्रोल नहीं निकाल सकता। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना होगा, और साथ ही साथ बंदरगाह पर भी पाबंदी लगाई गई। कोई भी मुल्क का जहाज़ यहाँ से गुजर सकता है और तुर्की किसी से कोई किस्म का टैक्स नहीं ले सकता। अमेरिका ने अपने एक ग़ुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स था, इसको तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश करार दिया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरिबी कल्चर आम होते जा रहा था। 2023 में ये समझौता ख़त्म होने वाला है और तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो कि अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े मुल्कों को आंख में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को एक बहुत ही मुस्लिमों का दर्द रखने वाला रज्जब तैयब अर्दगान जैसा लीडर दिया है। इन्होंने तुर्की को सेक्युलर तुर्की से इस्लामिक तुर्की की तरफ कर दिया है। इसलिए इजराइल और अमेरिका तुर्की को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इर्तुगरुल गाजी की सीरीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इर्तुगरुल गाजी की सीरीज़ जो है वो अब तक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।